أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على خير البشر. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا خير خلق الله، محمد المصطفى أحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، سرمدا دائما أبدا قائما. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد والقرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم، صدق الله رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اور ایک مرتبہ محبت اور سرور کے عالم میں جذبہ عقیدت مندی اور عارفتگی کے ساتھ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرمدا دائما ابدا قائما. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مساجد میں ذکر الہی کو روکے اور اس کی خرابی کے لیے کوشش کرے؟ ضروری یہ تھا مسجد میں جب داخل ہوں تو خدا کا خوف رکھتے ہوئے داخل ہو جائیں، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے اور جو مسجد کو اللہ کے ذکر سے روکے، ان کے لیے آخرت میں بہت ہی سخت بڑا عذاب عظیم ہے. اس لیے کہ نصرانی کسی اور رخ کر کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہودی کسی اور رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. ان کا قبلہ اور ہے، نصرانیوں کا قبلہ اور ہے، یہودیوں کا قبلہ اور ہے. اب ایمان والوں کا قبلہ پہلے تو قبلہ اول بیت المقدس تھا، لیکن بعد میں قبلہ اول کو بدل کر قبلہ دوم کعبہ معظمہ کو جب بنایا گیا تو عیسائی اور یہودی سے مغیاں کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر چاہے رک کر کے نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے. چاہے مشرق طرف، چاہے مغرب طرف، چاہے شمال طرف، اور چاہے جنوب طرف. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ شمال کی طرف رک کر کے بھی نماز ادا ہو رہی ہے، اور جنوب کی طرف بھی رک کر کے نماز ادا ہو رہی ہے، مشرق طرف بھی منہ کر کے نماز ادا ہو رہی ہے، اور مغرب کی طرف بھی رک کر کے نماز ادا ہو رہی ہے. اس لیے کہ کعبہ معظمہ جنہیں مشرق کی طرف ہو مشرق کی طرف منہ کریں گے، اور جسے کعبہ معظمہ مغرب کی طرف ہو مغرب کی طرف رک کر کے نماز ادا کر رہا ہے. جسے کعبہ معظمہ شمال کی جنوب ہو شمال کی طرف رک کر لیتا ہے، اور جسے جنوب ہو جنوب کی طرف. چاہے کس طرف بھی رخ ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور عبادت کرنا مقصود ہے. لیکن کعبہ معظمہ کو قبلہ اس لیے بنایا گیا، اگر یہ حکم نہ ہوتا کہ کعبہ معظمہ کی طرف
رخ نہ کر دیا جائے، جدھر چاہے آپ ادھر نماز ادا کریں تو ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر نہیں آتی، جیسے جو چاہتا ویسے ادا کرتا، جس کی دل میں جو مرضی ہوتی ہے وہ ادھر کر کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ سب بندی ایک صف میں کھڑا ہونا، اتحاد اور اتفاق باقی نہیں رہتا، اس لیے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنا دیا گیا اور کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ حالانکہ اب جدھر بھی چاہیں رخ کر کے نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، چاہے کدھر بھی رخ کرو، لیکن ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے یہ سب ایک ہی رخ کر کے نماز ادا کریں، آپس میں اتفاق قائم ہو، اللہ تعالیٰ کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور بڑے علم والا ہے اللہ تعالیٰ، بڑے علم والا ہے، لیکن یہ اپنی جیسے دل میں آئے ویسے یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایک کافر، مشرک، یہودی اور نصرانی جیسے اپنے دل میں آئے خدا کی شان میں گستاخی کر لیتے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد والا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ اس لیے کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے کہ اللہ کی اولاد ہو گئی، کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے، اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی مانے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جانے، یہ کام اللہ کے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بالکل پاک ہے۔ اس کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل اولاد سے پاک ہے، اسے کوئی جنا نہیں اور اس نے کس نے جنا نہیں۔ اولاد ہونے کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہے، اور جب عورت ہوگی تو مرد عورت کا محتاج ہو جائے گا، اور جو محتاج ہو گیا وہ اللہ کی ذات ہو نہیں سکتی، جو محتاج ہو جائے وہ اللہ کی ذات ہو نہیں سکتی۔ اور جب اولاد ہو تو باپ اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ پہلے اولاد چھوٹی ہے، ماں باپ کی محتاج ہے، اب اولاد چھوٹی ہے، ماں باپ کی محتاج ہے، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور بے سہارے ہو گئے تو یہ اولاد کے ماں باپ اپنی اولاد کے محتاج ہو گئے۔ جب بالکل کمزور ہو جائیں گے، نڈھال ہو جائیں گے، بڑھاپا بالکل آ جائے گا، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہیں یا بدن میں طاقت نہ رہی، تب جو ہے اپنے اولاد کے محتاج ہو جائیں گے، اور جو محتاج ہو گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا، وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات مجبور نہیں ہے۔ جو اولاد والا ہے وہ مجبور ہے، جو اولاد والا ہے وہ مجبور ہے، عورت کے لیے مجبور، اولاد کے لیے مجبور۔ جب اولاد والا ہو گیا اس کے کام میں مجبور، اس کے کام میں کوئی اور شریک ہو جاتا ہے، اور اولاد جب ہو گیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی ساری بادشاہت اس کی ہے۔ جیسے باپ ہو ویسا بیٹا بھی ہونا ضروری ہے۔ جب اولاد ہے تو باپ جیسا ہوگا بیٹا ہوگا، یا تو اس سے سپیریئر ہو جائے گا، یا تو اس سے آگے بڑھ جائے گا، یا تو باپ جیسا ویسا ہی ہو جائے گا، یا اس سے کمتر ہوگا۔ اولاد ہوگی یا تو باپ سے آگے نکل جائے، باپ سے آگے بڑھ جائے، علم کے اندر آگے بڑھ جائے، یا کمانے میں آگے بڑھ جائے، یا قوت میں اختیار بڑھ جائے، اختیارات میں آگے بڑھ جائے، یا کمائی کرنے میں بڑھ جائے، یا علم کے اندر بڑھ جائے، حکمت میں بڑھ جائے، یا تو باپ سے آگے بڑھ جائے، یا تو باپ کے برابر ہو، جیسا باپ ہے ویسا ہی ہو، یا باپ سے کم ہو۔ جب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، بادشاہت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، قدرت اس کی ہے، کبریائی اس کی ہے، تو جو اولاد کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا سیدہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، تو سارے دنیا پر ان کی بادشاہت بھی ہونا ضروری ہے۔ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ ساروں کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، ستاروں کا مالک ہے، فضاؤں کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مالک ہونا پڑے گا، مالک ہونا پڑے گا۔ جیسا اللہ کی ذات ہے ویسا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہونا پڑے گا، عزیر علیہ السلام کو بھی ہونا پڑے گا، اور بیوی بھی اپنے مرد پر اختیار رکھتی ہے، تو مریم علیہ السلام کو بھی ویسے ہی ہونا
پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بالکل پاک ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ کی ذات اس سب عیب سے پاک ہے۔ اور اولاد ہوتی کیسی ہے؟ نطفے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد باپ کے نطفے سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نطفے سے پاک ہے۔ جب اولاد ہونا تو نطفہ ہونا ضروری ہے، اور جو نطفے والا ہو وہ کیسا خدا ہے؟ نطفہ تو گندا ہوتا ہے، نطفہ گندا بوند ہے، نطفہ گندا بوند ہے۔ جب اللہ کی اولاد ہوگی تو اس گندے نطفے سے اولاد ہوگی، تو معلوم ہے کہ اللہ کو بھی نطفہ ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ گندا نطفہ رکھتا ہے، اور خدا کی ذات عیب سے پاک ہے، نقص سے بالکل پاک ہے، گندگیوں سے پاک ہے، غلاظت سے پاک ہے، کبر سے پاک ہے، غرور سے پاک ہے، مجبوریوں سے پاک ہے، محتاجیت سے بالکل پاک ہو گیا۔ اور اولاد ہونے کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے، اولاد کے ہونے کے لیے جذبات کا ہونا ضروری ہے۔ جذبات صحیح بھی ہیں یا غلط بھی ہیں، جذبات صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں، جائز بھی ہیں اور ناجائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں اور جائز بھی ہیں۔ کبھی جذبے میں آدمی جائز بھی کام کر بیٹھتا ہے اور ناجائز بھی کام پڑتا ہے، اور بغیر شہود کے اولاد ہوتی نہیں، بغیر شہود کے نطفہ خارج ہوتا نہیں۔ تو خدا کی ذات میں شہود ماننا ضروری ہو گیا۔ اگر خدا کا اولاد ہے تو خدا کو شہود ہونا، خدا کو جذبہ ہونا، خدا کو جوش ہونا، خدا کو تصورات ہونا، خدا کو وہ خیالات ہونا، عورت کا خیال ہونا ضروری ہے، وہ جذبات کا ہونا ضروری ہے، جذبات کا پھڑکنا ضروری ہے، آلات کا پھڑکنا ضروری ہے۔ اولاد کے لیے بغیر آلات کے نطفہ خارج ہوتا ہے، وہ آلے کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اولاد ہونے کے لیے شعور تو ضروری، اور وہ آلہ ضروری، اور گندا ہونا ضروری ہے۔ حالت اولاد ہونا ضروری ہے، تو نطفہ خارج ہونے کے لیے حالت جنابت میں ہو جاتا ہے، گندا ہو گیا تو خدا کی ذات جنابت سے، گندگیوں سے، غلاظت سے، عیب سے، نقص سے پاک ہے، تو اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ خدا جو فرشتوں کو بیٹیاں منا رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، یا سیدہ مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی مان رہے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں ان کی۔ اللہ کی ذات ان سے بالکل پاک، سبحانہ اس کی ذات بالکل پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض کل له قانتون، زمین اور آسمان میں سارے جو ہیں اس کے آگے گردن جھکائے ہوئے ہیں، گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اولاد اسی ہوتی ہے جو بدل جاتا ہے، جو اپنی حالت کو بدل دیتا ہے، اس سے اولاد کا ہونا ضروری ہے۔ اپنی نسل کو، اس لیے کہ جو فانی ہے، جو مٹ جانے والا ہے، اس کے لیے پیچھے نشانی ہوتی ہے، اور جو مٹتا نہیں اس سے اولاد نہیں ہوتی۔ جس کی ذات بدلتی نہیں، جس کی ذات میں تغیر اور بدل نہیں ہوتا، جو بدلتا نہیں، اس سے اولاد سے بالکل اس کی ذات پاک ہے۔ اب ستارے بدلتے ہیں، ہمیشہ سے نظام جاری ہے، سورج کا نظام ہمیشہ سے جاری ہے، کہکشاں کا نظام ہمیشہ سے جاری ہے، ہوا کا نظام جاری ہے، پانی کا نظام جاری ہے، تو یہ بالکل اولاد سے پاک ہیں۔ ستارے اپنی حالت میں قیامت تک یوں ہی باقی رہیں گے، تو ستارے یہ نظارے اولاد سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اس طرح سے خدا کی ذات بھی اولاد سے بالکل پاک ہے، لیکن یہ کافر اور مشرک، یہود اور نصارہ، یہ خدا کی ذات میں اولاد بنا کر یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مان لیا، اس لیے کہ عیسائی لوگ اور نصارہ اور یہودی لوگ میلاد نہیں مناتے تھے۔ اگر وہ میلاد مناتے تھے تو یہ من گھڑت باتیں نہیں ہوتی۔ اگر وہ میلاد عیسیٰ علیہ السلام مناتے، اگر وہ میلاد سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مناتے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو من گھڑت باتیں ہیں وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے علماء اکرام نے ارشاد فرمایا کہ تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ۔ میلاد اس لیے منایا جاتا ہے، میلاد کی معنی ہے جو جن ولادت کا ہے اسے منانا، جو ولادت کا دن ہے اسے منانا، جو پیدائش کا دن ہے اسے منانا۔ میلاد ہم محمد مصطفیٰ کا منا رہے ہیں کہ پیغمبر عظیم پیدا ہوئے، پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے میلاد عیسیٰ نہیں منایا، میلاد موسیٰ نہیں منایا، ان کی پیدائش کا دن نہیں منایا۔
جب پیدائش کا دن نہیں منائے، دیکھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، جو مردہ ہے جس کی روح قبض ہو گئی اسے روح واپس کر رہے ہیں، یہ پرندہ مورتیاں بنا کر اس میں پھونک رہے ہیں اور پرندے بنا رہے ہیں، دیکھا ہے مادر زاد اندھوں کو آنکھیں بکش رہے ہیں، دیکھا ہے برس کے بیماروں کو اچھا کر رہے ہیں۔ جب ان کی قوم نے دیکھا مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا مردے کون زندہ کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا مردے کون زندہ کرتا ہے؟ اب پھونک مار کر پرندہ کون بناتا ہے؟ جو بیمار ہے اسے شفا کون بخشتا ہے؟ برس کے بیمار کو اچھا کون کرتا ہے؟ تو سوچنے پر مجبور ہو گئے خدا کی ذات کے سوا کوئی کر نہیں سکتا، خدا کی ذات کے سوا کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگے، اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا مصطفیٰ چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا ہے، سورج کو پلٹا رہا ہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، سمندر سے بھاری کم پتھر نکل رہا ہے، اپنے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر رہا ہے، پتھر سے پانی کے چشمے جاری کر رہا ہے، اور کھارے پانی کے کنویں میں اگر کلی کر لیتا ہے تو میٹھا بن جاتا ہے، سوکھی باوڑی میں اگر تھوک دے تو کنواں پورا پانی سے بھر جاتا ہے۔ یہ دیکھا قوم نے دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی مصطفیٰ سم کو خدا مان کر اللہ کا بیٹا مان لے یا اللہ مان لے، اس لیے ہمارے علماء اکرام نے میلاد مصطفیٰ سم منانا شروع کر دیا۔ میلاد کہتے ہیں کہ پیدا ہوا ہے، اور جو پیدا ہوا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا، جو پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ شاید سورج کو پلٹا دے، شاید سورج کو پلٹا دے یا چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ قرآن ذہن دیتا ہے، قرآن ذہن دے رہا ہے، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی ومیت، کہا ابراہیم علیہ السلام کو فرعون نے کہا تیرا خدا کون ہے؟ تیرا خدا کون ہے؟ فرعون کی نمرود کا کہنا تھا کہ خدا میں ہوں، نمرود اپنی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، کہا اگر تجھے کچھ چاہیے تو مجھے خدا مان لے، نمرود نے کہا مجھے خدا مان۔ تو سید ابراہیم علیہ السلام نے ذہن دیا تھا میرا خدا وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، میرا خدا کون ہے؟ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اب نمرود اپنے 2 نوکروں کو بلایا تھا، اپنے دربار میں کے 2 نوکروں کو بلایا، ایک نوکر کو مار دیا، ایک نوکر جان سے مار دیا، اور دوسرے نوکر کو چھوڑ دیا۔ دیکھا جان میرے ہاتھ میں ہے، ایک کو میں نے چھوڑ دیا، ایک کو میں نے مار دیا، ایک کو میں نے چھوڑا، ایک کو میں نے مار دیا، میں خدا ہوں۔ تو سید ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ حجت تڑا ہے ابراہیم علیہ السلام، میں تجھے خدا مانوں، میں تجھے خدا مانوں، اس لیے کہ جو خدا کی ذات ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے، سورج اس کے قبضے میں ہے، چاند اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ستارے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، کہکشاں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، سارا نظام اس کے قدرت میں ہے، کائنات اس کے حکم پر چلتی ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کا بھی خدا ہے، سورج کو حکم دے میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو سورج کو کہاں سے نکال؟ مغرب سے نکال۔ قرآن فرما رہا ہے فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس کے چھکے اڑ گئے، ہاتھ میں کے طوطے، نمرود کے ہاتھ میں کے طوطے اڑ گئے۔ کیا سورج کو مغرب سے نکالے گا؟ سورج کو مغرب سے نکالے گا؟ ہرگز نہیں نکال سکتا۔ لیکن وہی سید ابراہیم علیہ السلام اگر میرے نبی کو بولے اے مصطفیٰ آپ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دینا، سورج کو مغرب سے نکال کر دیکھا، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب ران مبارک پر سوئے تھے، میرے آقا
حضرت علی کے ران مبارک پر سوئے تھے، عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، خوف الہی سے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور میرے مصطفیٰ نے اپنی مبارک آنکھ کھولی، دیکھا حضرت علی متضا رو رہے ہیں، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ ایک عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، خوف الہی سے بدن تھرا رہا ہے، اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد مصطفیٰ ہے، اس کا یہ عالم ہے۔ ایک عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے اور بدن خوف الہی سے تھرا رہا ہے، دل خوف الہی سے دھڑک رہا ہے، اور ہماری کتنی نمازیں چٹ ہو رہی ہیں، کسی پر خوف الہی غالب ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور غال مبارک پر مبارک آنسو برسے، مبارک گال پر مبارک آنسو برسے، اور مبارک آنکھ کھلی تو دیکھا مبارک آنکھیں رو رہے ہیں، کہا کیا ہوا؟ عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آقا کی غلامی میں ہوتا ہے اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، ادا ہوتی ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، اس کی نماز ادا ہوتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ سورج تو غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، ادا کیسے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی ادھر دیکھو، ذرا ادھر دیکھنا، سورج غروب ہو چکا ہے۔ میرے مصطفیٰ سے اشارہ فرمایا، سورج پلٹ آیا، سورج اوپر سے پلٹ کر نکل آیا۔ کہاں غروب ہوا تھا؟ مغرب کی طرف کہ مشرق کی طرف؟ کدھر غروب ہوا تھا؟ مغرب کی طرف غروب ہوا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ نے سورج کو کہاں سے نکالا؟ مشرق سے نکالا کہ مغرب سے نکالا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے اور آپ مغرب سے نکال کر دکھانا۔ اور میرے مصطفیٰ کو ابراہیم علیہ السلام مغرب سے نکال رہے ہیں، سورج مغرب سے پلٹ کر آ رہا ہے، اور علی کو فرما رہے ہیں دیکھنا سورج اوپر ہے، اذان دوبارہ ہو رہی ہے، نماز عصر کی اذان دوبارہ ہو رہی ہے، جماعت دوبارہ، جو نماز ادا کر چکے تھے وہ بھی دوبارہ ادا کر رہے ہیں۔ اب سورج کو اکیلے پلٹا، میری آقا دو عالم سم سورج کو اکیلے پلٹا۔ سائنسدانوں سے پوچھو سورج کے آس زہرا پھر رہا ہے، زمین پھر رہی ہے، مریخ پھر رہی ہے، عطارد پھر رہا ہے، پلیٹو پھر رہا ہے، نیپچون پھر رہا ہے، زحل پھر رہا ہے، تابع سیارے پھر رہے ہیں، چاند پھر رہے ہیں، سیاروں کا نظام سورج کے آس پاس گھوم رہا ہے، نظام شمسی چل رہا ہے۔ سورج کو پلٹانا ہوا، عطارد پھر گیا، زمین پلٹ گئی، مریخ پلٹ گیا، زحل پلٹ گیا، یورینس پلٹ گیا، نیپچون پلٹ گیا، پلٹ گیا، پورا نظام پلٹا دیا۔ یہ تو صرف سورج کی بات سن رہے ہیں، سورج کے آس پاس سارے گھوم رہے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے۔ سورج کو علی مرتضیٰ کی محبت میں، اس کی نماز کو بقا کے لیے میں نے مصطفیٰ نے پورا نظام پلٹ دیا۔ ایک کے لیے، ایک کی عصر کی نماز کو ادا میں تبدیل کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے پورا نظام بدل دیا، اور اپنی امت کو پل صراط پر گزارنے کے لیے مصطفیٰ پل صراط کی گھاٹی کو پلٹ دیں گے۔ ایک کے لیے سارا نظام پلٹا جا سکتا ہے۔ سورج کا فاصلہ تھوڑا ہے، سورج سے عطارد دور ہے، زمین دور ہے، مریخ دور ہے، پلیٹو دور ہے، نیپچون دور ہے، زحل دور ہے، نہ جانے کروڑوں کا فاصلہ ہے۔ یہ کروڑوں فاصلے کا سارا نظام ایک ہی انگلی جب اڑتی ہے بدل جاتا ہے۔ ایک ہی مصطفیٰ کی انگلی میدان محشر میں پل صراط کو لگے گی تو پل صراط کی گھاٹی سمٹ جائے گی، اور مصطفیٰ کی امت گزر جائے گی، مصطفیٰ کی امت گزر جائے گی۔ یہ سارے نظام کو پلٹانے والا کون؟ خدا ہو سکتا ہے۔ سوچ لیں، جیسے عیسائیوں نے سوچا، یہودیوں نے سوچا، کہیں یہ نہ سوچیں اسے خدا نہ مانیں، اس لیے علماء کرام نے کہا میلاد مصطفیٰ مناؤ، کہ پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا، جو پیدا ہوا وہ خدا ہو نہیں سکتا ہے۔ میلاد کی معنی پیدائش دن منانا، پیدائش دن اس لیے منا رہے ہیں کہ پیدا ہوا، پیدا بھی ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں جا بھی پہنچا، جو آیا اور چلا گیا، اور خدا کی ذات ہو نہیں سکتی۔ خدا کی ذات آتی نہیں اور جاتی نہیں، خدا کی ذات آتی نہیں اور جاتی نہیں، نہ سے زوال ہے نہ
فنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں خدا کی ذات اولاد ہے. کہہ دو سبحان ہوں، خدا کی ذات بالکل پاک ہے. جو ہر عیب سے پاک ہو وہ سبحان ہے. کوئی شخص سبحان ہو نہیں سکتا. نام تو رکھیں گے سبحان، نام رکھ سکتے ہیں سبحان، لیکن کوئی ذات سبحان ہو نہیں سکتی. سوائے خدا کی ذات کوئی سبحان ہے یہ نہیں. صرف خدا کی ذات ہی سبحان ہے، جو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر مجبوری سے، محتاجی سے، فقر سے، فاقہ کشی سے، سارے غلطیوں سے، نقص سے، عیب سے، دھوکے بازی سے، ہر شے سے پاک ہے. اور ساری دنیا اس کے آگے سر جھکاوے. سورج جھکائے ہوئے ہے، چاند سر جھکائے ہوئے ہے. سارا نظام اس کے آگے سر جھکائے ہے. سورج عبادت کر رہا ہے، چاند عبادت کر رہا ہے، سارا نظام عبادت کر رہا ہے اور خدا کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. ہر پرندہ، ہر چرندہ، ہر جانور، پہاڑ، پرندے، سارے کے سارے خدا کی محبت میں، اس کے ذکر میں لطب اللسان ہیں. مینڈک جو آواز کرتی ہے وہ خدا کی تسبیح پڑھتی ہے. پہاڑ خدا کی تسبیح پڑھتا ہے. دروازے خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں. ہر جانور، ہر پرندہ، پہاڑ تسبیح پڑھتا ہے. پاک ہے وہ خدا جس نے مجھے اتنا بڑا بنایا اور مجھے آگ سے نہیں جلایا. مینڈک تسبیح پڑھتی ہے. پاک ہے خدا جس نے ہمارے لیے ندیوں کو، سمندروں کو، پانی کو جاری فرمایا. مینڈک بھی خدا کی بارگاہ میں تسبیح پڑھتی ہے اور ذکر الہی کرتی ہے. تو سارے کے سارے اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. بدیع السماوات والارض، تو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے. زمین اور آسمان کا نیا بنانے والا ہے. زمین اور آسمان کا نیا، بدی کہتے ہیں نیا بنانے والے کو. نہ پہلے زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ پہلے زمین ہے نہ آسمان ہے. اس زمین کو دھرتی ماتا کہہ کر پوجا کر، جو نئی بنی ہے وہ خدا ہو نہیں سکتی. اسے دھرتی ماتا کہہ کر پوجا جاتا ہے. زمین کو بھی یہ ماتا دیوی کہہ کر لوگ اسے پوجتے ہیں، لیکن یہ بنی ہے، بنائی گئی ہے. یہ خدا کی بارگاہ سے بنائی گئی ہے. یہ پہلے ذات موجود ہے، قدیم نہیں، یہ نئی ہے. اور جو نئی ہے، جو بنی ہے، وہ خدا کی ذات ہو نہیں سکتی. جو قدیم ذات ہے، جو بنی نہیں، وہ خدا کی ذات ہے. تو بدیع السماوات، اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو وہی بنایا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن. اس کی ذات ایسی ہے کہ بناتے نہیں بیٹھتا. جس طرح ہم کشیدہ کرتے بیٹھتے ہیں، وہ بناتے نہیں بیٹھتا. وہ بولتا ہے ہو جا، وہ بولتا ہے ہو جا، تو ہر شے ہو جاتی. جب وہ کسی بات کا حکم دیتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے. اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے پینٹر کلر لگاتا ہے، پینٹر دیواروں کو، یہ عمارتوں کو کلر لگاتا ہے. کتنے مرحلوں میں سے اسے گزرنا پڑتا ہے. کتنے زمین میں کتنے ہرے بھرے درخت ہیں، کتنے درختوں پر پتے ہیں، اور اسے رنگ دے رہا ہے. پھولوں کو رنگ دے رہا ہے، گلاب کو الگ رنگ دے رہا ہے، چمپا کو الگ رنگ ہے، چمیلی کو رنگ اور ہے، دانتوں کو رنگ ہمارے الگ ہے، خون کا رنگ الگ ہے، آنکھوں کا رنگ الگ ہے، آنکھوں میں جو پتلی ہے اس کا رنگ الگ ہے، دیدے کا رنگ الگ ہے، پلکوں کا رنگ الگ ہے، سر کے بال کا رنگ الگ ہے، گل میں جو بدن پر جو اور بال ہیں ان کا الگ ہے، ہڈیوں کا کلر الگ ہے. ایک کی صورت دوسرے کی صورت سے بالکل الگ ہے. کسی کی صورت کسی سے ملتی جلتی نہیں. کسی ہر ایک کی آواز الگ ہے. ہاتھ میں جو لکیر ہیں یہ لکیریں الگ ہیں. ناخن کا کلر الگ ہے، گردوں کا کلر الگ ہے. اتنے سارے رنگ کون دے رہا ہے؟ یہ رب کی ذات جو ہے جو رنگ دے رہی ہے. رب کی ذات ہے جو رنگ دے رہی ہے. پانی کا کلر اور ہے، سورج کا کلر اور ہے، ستاروں کا کلر اور ہے، زمین کا اور ہے، پہاڑوں کا الگ ہے. الگ الگ نمونے کے پرندے ہیں، جانوروں کا کلر الگ ہے، انسانوں کا کلر الگ ہے. نہ جانے کتنی مخلوقات ہے. ساروں کو رنگ دے چکا ہے، ساروں کو رنگ دیکھ چکا ہے. جس نطفے سے بنا اس کا کلر ایک. یہ سارے جو انسان بنے ہیں جس نطفے سے بنے اس کا کلر ایک ہے، لیکن جو شکلیں بنی ہیں اس کا کلر اور ہے. تو کیا دیتے بیٹا ہے؟ نہیں، ہو جا، ہو گئی، ہو جا، ہو گئی. ہر شے اس کی ذات ہے. اگر اس سے اولاد ہے تو بیٹا بھی ایسا ہونا ضروری ہے. اگر کسی کو بیٹا مان لیتے ہو اس کا بھی ایسا ہونا ضروری ہے. اس کا بھی نظام چلانا ضروری ہے. وہ بھی اگر کہہ دے ہو جا تو ہونا ضروری ہے. تو خدا کی ذات پاک ہے. یہ جو بات کرتے ہیں وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتین آیا، یا کافر حضرت خزینہ کہتے ہیں اگر خدا جو نہیں جانتے، وقال الذین
لا یعلمون جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں، وقال الذین لا یعلمون جو ان پڑھ ہیں، جو ان پڑھ ہیں. تو یہ مکہ معظمہ کے کافر اور مشرکین ان پڑھ تھے. مکہ معظمہ کے کافر اور مشرکین سارے ان پڑھ تھے. وہاں کوئی مدرسہ، کوئی دارالعلوم نہیں تھا اور کوئی پڑھانے والا وہاں پر نہیں تھا. مدینہ منورہ کے طرف جو ہے یہودی عالم تھے، وہاں پر پڑھایا جاتا تھا. تورات کے جاننے والے تھے، انجیل کے جاننے والے تھے، لیکن مکہ معظمہ میں ان پڑھ تھے. یہ ان پڑھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے ساتھ خدا بات کیوں نہیں کرتا. لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، خدا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کیوں بات نہیں کرتا، خدا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کہتا. یہ فرشتے کو تمہارے پاس بھیجتا ہے اور تم ہم نہ بولتے ہو. یہ فرشتے کو وحی دے کر تمہاری بارگاہ میں بھیجتا ہے اور تم ہمیں بولتے ہو. یہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. تو خدا قرآن بھیجنے کو انڈائریکٹ ہے، خدا قرآن بھیجنے میں انڈائریکٹ بھیج رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں بھیج رہا ہے. تو کل جنت میں تم جاؤ گے تو پھر ڈائریکٹ نہیں جاؤ گے، انڈائریکٹ ہی جانا پڑے گا. یہ کہنا کہ ہم ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں کافروں کی عادت ہے. مکہ معظمہ کے مشرک اور کافر کہہ رہے ہیں خدا ڈائریکٹ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، خدا سیدھے ڈائریکٹ ہم پر قرآن نازل کیوں نہیں فرمایا، خدا دین کو ہمیں ڈائریکٹ کیوں نہیں سمجھایا، انڈائریکٹ کیوں ہے. تو خدا انڈائریکٹ جانا خدا کی سنت ہے. فرشتوں کے ذریعے نبی پر، نبی کے ذریعے ساری مخلوق پر، یہ پہلے ہی سے خدا کی ذات ہے. اب تم ڈائریکٹ جانا چاہو گے. اگر کوئی اوپر، ایک آدمی اوپر گیا، ایک آدمی اوپر بیٹھا ہے گیلری پر، ایک آدمی نیچے بیٹھا ہے، ایک آدمی نیچے بیٹھا ہے. اوپر والا بولے تو نیچے کیسے گیا؟ بولا میں زینے پر سے اتر کے آیا، زینے پر سے اتر کے آیا. اوپر والا بولتا ہے میں نہیں، ڈائریکٹ آنا چاہتا ہوں، میں زینے سے نہیں آنا چاہتا، میں اوپر سے ڈائریکٹ نیچے آنا چاہتا ہوں. بول کیسا آؤں؟ اگر تو ڈائریکٹ آنا چاہتا ہے تو تجھے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، قبرستان لے جانا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ تو انڈائریکٹ آ. انڈائریکٹ آئے گا تو بچے گا، اور ڈائریکٹ آیا تو قبرستان جائے گا. تو انڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں گیا تو جنت میں جائے گا، ڈائریکٹ جائے گا تو جہنم میں جائے گا. ڈائریکٹ اگر چلا جائے تو تجھے جہنم میں جانا پڑے گا. تو کہتے ہیں جو نہیں جانتے، مکے کے مشرک اور کافر اور یہودی بھی، جان بوجھ کر بھی انجانے، جان بوجھ کر بھی، جو جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ بھی جاہل ہے، جو جانتا ہو اور عمل نہیں کرتا وہ بھی جاہل ہے. تو وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی، پھر اگلے جو بیان کریں گے. تو دارالعلوم رضائے نور سے حضرت آئے ہیں، آپ ان کو چندہ دیں اور مدد فرمائیں. اور 30 تاریخ کو جو جلسہ ہے اس میں آنے کی بھی کوشش کریں. دارالعلوم رضائے نور ایک واحد مدرسہ ہے باگل کوٹ کی سرزمین میں، جو سنیت کو باقی رکھے ہوئے سرزمین ہے. باگل کوٹ میں ہمارے مولانا ہیں، وہاں کے مولانا دیوانہ کہتے ہیں، آس پاس کے جو علماء ہیں وہ دیوانے کہتے ہیں. اور صدر کے نام پر میرا نام انتخاب کرتے ہیں، اس لیے دوسری جلن ہوتی ہے. یہ تم نہ کیا اچھا لگے، کیا پیسے دیے کیا چکڑی کے مولانا، تم نہ کیا پیسے دیے کہ ان کا نام ڈالتے ہیں. اور دوسری حسد ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اور آپ کو بچائے رکھے، حسد سے، جلن سے، کبر سے، غرور سے بچائے رکھے. ایمان کھا جاتا ہے، ایمان کھا جاتا ہے. نہ میں صدر ہونے کے لائق ہوں، نہ عالم کہلانے کے لائق ہوں، میں فاضل کہلانے کے لائق ہوں. بڑے بڑے القاب لکھے ہیں، جامع الکمالات، ایک بھی کمال نہیں میرے پاس. سب کچھ مصطفیٰ کی نظر کمال ہے. ان کی نظر رحمت ہے. جو بھی ہوں ان کی نظر رحمت ہے، یا بزرگوں کی دعائیں ہیں. قرب و جوار میں جو اللہ والے ہیں ان کی نظر کرم ہے. پیر کی دعا ہے، پیر کی دعا ہے. بس زبان فیض ترجمہ سے بول دیا، میں بول رہا ہوں. تو آج میں نہیں بولتا تھا. اور ابھی مسجد میں آنے سے پہلے جو سخت درد ہو رہا ہے مجھے معلوم، لیکن خدا مجھے بلواتا ہے اور میں بولتا ہوں. اور جب مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں تو میری تکلیف دور ہوتی ہے. سخت بخار میں بھی اگر مجھے بلایا جائے تو میں بول پڑتا ہوں. اور ایسے بولتا ہوں ہمارے خود بھائی کو حیران ہوتی ہے، تاپ ہے تو بولتا کیوں ہے، یہ پیٹ میں درد ہے تو بولتا کیوں ہے، یہ پیر میں سوجن ہے تو کیوں بولتا ہے. جب مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں سب بھول جاتا ہوں.
در بھی بھول جاتا ہوں، بیماری بھی بھول جاتا ہوں، ہر شے کو بھول جاتا ہوں، اسی کے نام، انہی کے نام پر زندہ بھی ہوں، انہی کے نام پر آج تک زندہ بھی ہوں۔ اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ زیادہ عمر نہ دے، صرف 63 سال کی عمر دے۔ جتنی دیر تیرا نبی رہا، جتنی دیر تیرا محبوب رہا، اتنا ہی دیر میں بھی رہنا چاہتا ہوں، اس سے ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے رہنا چاہتا ہوں۔ بس ان کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہی عمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔